اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، نیوز کا اٹا ایک دن ایک شخصیت کے ساتھ میں ہوں ملک دانیال محمود. تمام دوستوں سے پروگرام کے شروع میں ہی ایک درخواست ہے کہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن کی کوٹا کے لیے خدمات قابل تحسین ہیں. جو کوٹا میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی شخصیات جو ہیں، بڑے عہدوں پر جو فائز ہیں، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں. لیکن یہ وہ شخصیت ہے جس نے بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بحریہ اور گلبرگ جیسی سوسائٹیز کو چھوڑ کر کوٹا جیسے اپنے علاقے کو چوز کیا، اور کوٹا میں جو لوگ ہیں جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی یہ خدمت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جناب کرنل ریٹائرڈ محمد سعید جنجوعہ صاحب موجود ہیں. کرنل صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے آج پٹوار پریس کلب کو ٹائم دیا. کرنل صاحب کا میں تعارف کرواتا چلوں تو کرنل صاحب کا تعلق کوٹا کے علاقے مٹور سے ہے، اور یہ فوجی فنڈیشن مٹور کے اس ٹائم پرنسپل ہیں، اور فرینڈ ویژن اکیڈمی کوٹا جو یہ ہیں بنیاد رکھنے والے ہیں، اونر کہہ لیں ان کو. یہ وہ ہیں، انہوں نے یہاں کوٹا میں جو یہ تحصیل پسماندہ مانی جاتی ہے، اس کوٹا میں رہ کر ان کا ایک ہی مشن تھا، ایک ہی منشور تھا کہ کوٹا کے جو غریب لوگ ہیں ان کو ہائی لیول پر پہنچانا، ان کو ٹریننگ دینا، ان کی اپروچ کرنا، ان کی سپورٹ کرنا، جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اس پر پٹوار پریس کلب کی ٹیم اور اہلیان کوٹا ان کے شکر گزار ہیں، اور ہمیں ایسے ہی اپنے بزرگ کہہ لیں، اپنے سرپرست کہہ لیں، ایسے ہی لوگوں کی تلاش ہے جو کوٹا کے لیے کام کریں. کرنل صاحب، پٹوار پریس کلب کی ٹیم آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. تعلیمی میدان میں آپ کی کیا خدمات ہیں؟ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد کوٹا کو آخر کیوں چوز کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ملک محمود صاحب کا، ملک دانیال صاحب کا اور ملک حسنین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا، اور میرے جو ویوز ہیں اور میری جو بھی ابھی آپ نے بات کی ہے، جس مقصد کے لیے میں اس ایریا میں آیا ہوں، اس کے بارے میں مجھے بات کرنے کا موقع دیا. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور یہ جو پٹوار آپ کا چینل ہے، پٹوار پریس کلب، پٹوار پریس کلب، اس کا مشکور ہوں. اور جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیں بیسیکلی جیسے کہ آپ نے میری تعارف میں بھی بتایا کہ میں اسی ایریے سے تعلق رکھتا ہوں، مٹور سے، جہاں سے میں نے بیسک تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد میں پنڈی بھی گیا، وہاں پہ بھی پڑھا. لیکن ہمیشہ سے میں فوج میں تقریباً میں نے 30 سال سروس کی، اس کے بعد ریٹائر ہوا. اور لیکن ہمیشہ میرے دل میں یہی تھا کہ کیونکہ جو لوگ جن کے پاس وسائل ہیں، جو افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے بچے بچیاں وہ اپنے عزیزوں کو کہیں اچھے اسکول کالجز میں بھجوا سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جو درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جن کے بچوں میں ٹیلنٹ ہے آگے بڑھنے کا، آگے جانے کا، ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. ان کے پاس بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کیپیبلٹی سب بچوں میں ہوتی ہے، لیکن ایک گائیڈ کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے، ایک ایسی جگہ بنائی جائے. ہمارا ایریا آپ کو پتہ ہے کہ ایک مارشل ایریا ہے. یہاں میں موسٹلی ہمارے بچے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر گھر میں فوجی ہے، بے شک. اگر وہ آفیسر نہیں ہے تو جے سی او ہے، نہیں تو کسی بھی رینک میں. شعبہ کی زمین ہے. جتنی خدمات کوٹا کے نوجوانوں کی ہیں اس ملک کے لیے، میں خطہ پٹوار کہہ لیں، بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں جو اس دھرتی پر شہید ہوئے، انہوں نے اپنی قربانیاں دی، جس کی وجہ سے آج پاکستان اس سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے. لیکن آج کل کی کمپٹیٹیو آپ دیکھ لیں کہ ایون ابھی کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے ہر ایک شعبے میں، تو ان بچوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرنے کے لیے تو میں نے یہاں پہ آفٹر ریٹائرمنٹ میں نے یہاں پہ اکیڈمی کھولی تھی بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے.
جو آپ نے تعلیمی لحاظ سے پوچھا ہے، میں اکیڈمی پہ بعد میں آؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور موقع دیا اور میں اپوائنٹ ہوا فوجی فاؤنڈیشن کالج مٹور میں ایز اے پرنسپل. صحیح. تو انفارچونیٹلی کووڈ کی وجہ سے موسٹلی کالج بند رہا، اسکول بھی بند ہے، اور آل اوور پاکستان آپ کو معلوم ہے کہ بند رہے. لیکن اس کے باوجود میری کوشش جاری ہے کہ ہم تعلیمی میدان میں اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دیں، ایک ماحول دیں، ایک ماحول ان کو پرووائڈ کریں تاکہ وہ بہتر سے بہتر اپنے جو بھی گریڈ ہیں اس میں پرفارم کر سکیں. اچھا کرن صاحب، کوٹا میں آپ نے اکیڈمی کی بنیاد رکھی تھی. مجھے یاد ہے کہ تقریباً 2 سال پہلے میں نے آپ کا انٹرویو بھی کیا تھا. تو اس اکیڈمی کی کیا کنڈیشن چل رہی ہے؟ کیا اس میں کتنے نوجوان آپ سے رہنمائی لے رہے ہیں؟ ادھر انہوں نے داخلہ لیا ہوا ہے، آپ ان کی سرپرستی کریں. کتنے نوجوان لے چکے ہیں اور کیا کچھ نوجوان اوپر تک بھی گئے ہیں؟ جی دیکھیں، جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ پچھلے 2 سال سے کووڈ کی وجہ سے تمام جو شعبے ہیں، ہر شعبہ ہی متاثر ہوا ہے، اور اسپیشلی جو تعلیمی اس طرح کے اکیڈمکس، اکیڈمیز، ہر طرح کی جو جن کا تعلق جو ہے نا تعلیم سے رہا ہے وہ متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ الاؤ نہیں تھا، ریسٹرکشنز تھیں. تو اسی طریقے سے میری اکیڈمی بھی تھوڑی سی متاثر ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود میں آج بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں، بیسیکلی میری اکیڈمی میں بچوں کو گائیڈنس دی جاتی ہے. وہ بچے جو کیڈٹ کالجز میں جانا چاہتے ہیں، ملٹری کالجز میں جانا چاہتے ہیں، اور وہ بچے آفٹر ڈوئنگ FSC، بچے اور بچیاں جو آرم فورسز کو، جس میں پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس، اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں ایز این آفیسر. ان کو گائیڈنس دینا، ٹریننگ دینا، یہ میرا مقصد تھا. اور میں بہت خوشی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک ہمارے یہاں کہوٹا کے 3 بچے اس وقت اکیڈمی میں، پاکستان ملٹری اکیڈمی میں لاسٹ کورس میں سلیکٹ ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پہ جا چکے ہیں. یہ میرے لیے بہت ہی ایک اعزاز کی بات ہے اور خوشی کا مقام ہے. اور وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بچے بہت ہی متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. اور ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک بچہ میری اپنے کالج کا بھی ہے. یہ فوجی فاؤنڈیشن کالج مٹور کا. تو مجھے اس سے مینس کہ ڈبل جو ہے نا خوشی ہوئی ہے کہ تھوڑی سی محنت سے، تھوڑی سی گائیڈنس سے ان بچوں میں ایک جذبہ پیدا کرنا. اور آپ دیکھیں میرے پاس ٹوٹل تقریباً کوئی 13-14 بچے آئے تھے، اس میں سے 3 بچے سلیکٹ ہونا، آئی تھنک یہ ریشو اگر آپ کسی بھی اچھی اکیڈمی سے اگر آپ کمپیئر کریں تو بہت اچھی ہے. اس وقت بھی میرے پاس تقریباً 25-30 بچے ہیں. ان کو میں نے نیکسٹ ٹریننگ کے لیے بھی میری ٹیم جو ہے لگی ہوئی ہے، ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. اور گائے بگائے میں بھی آتا ہوں، ان کو ان سے بات چیت کرتا ہوں، موٹیویٹ کرتا ہوں انہیں، بیسیکلی گائیڈ کرتے ہیں ہم انہیں. ایز سچ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے، ان کی ایک پرسنالٹی ہے، اس کو ہم نکھارتے ہیں، ان کے اندر ڈسپلن لے کر آتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس سال 2 بچے جو ہیں وہ کیڈٹ کالجز میں بھی گئے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں گے ریسٹرکشن ہونے کے باوجود جو ہم نے میری ٹیم نے بہت محنت کی، میرے ساتھ پوری ٹیم ہے، انہوں نے بہت محنت کی ان پہ، اور 2 بچے وہ سلیکٹ ہوئے ہیں اور اس وقت وہ کیڈٹ کالجز میں جا چکے ہیں. تو یہ چھوٹے سے مختصر سے عرصے میں اور پسماندہ تحصیل جس کا کوئی ولی وارث نہیں تھا. دیکھیں پسماندہ تو آپ دیکھیں آ رہے کہ حالات ایسے ہیں، لیکن اگر آپ ذہنی طور پر آپ شکست تسلیم نہیں کرتے اور لوگوں میں اگر ایک جذبہ، ایک لگن ہے، تو میں اس لفظ پسماندہ سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. انفیکٹ ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ ایک جذبہ ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں لگن ہے. ہمارے بچے بہت محنتی ہیں، ہمارے والدین بہت ایگر ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا یہ یہاں پتہ نہیں مسئلہ ہے، مسائل ہیں. میں نے کیونکہ ڈیل کرتا ہوں، ابھی پبلک میں ہوں، والدین سے ڈیل کرتا ہوں. میرے ماشاءاللہ کالج کی بھی کافی اسٹرینتھ ہے، میرے پاس لوگ آتے ہیں. تو ڈسپائٹ کافی سارے لوگوں کو فائنینشلی پرابلم ہے، لیکن میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بھی بچے نے میرے کالج سے
स्कूल लिविंग या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट नहीं लिया। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे पले बढ़ें, इनफैक्ट उनको कोई गाइड करने वाला नहीं। तो मैं यही मकसद लेकर आया हूँ कि लोगों को मोटिवेट करूँ, लोगों को मैं आगे गाइड कर सकूँ, लोगों के साथ बैठूँ और उनको बताएं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी मैं आपको आगे जाकर तफसील बताऊंगा कि मैंने इस सिलसिले में क्या किया। आपका कॉलेज है मटोर में, यहाँ से तकरीबन 20 या 22 किलोमीटर इतना थोड़ा कम फासला है, 13-14 किलोमीटर मटोर में है। हमें ये बताइएगा कि उसकी बेहतरी के लिए, क्योंकि आपने कोटा में रह के आपने जो एकेडमी खोली उसकी बेहतरी के लिए तो हमने तारीख में पहली मरतबा देखा कि उसको ग्राउंड बाकायदा तौर पे एक बनाया गया, ट्रेनिंग सेशन बनाए गए। इस हवाले से आपने मटोर फौजी फाउंडेशन कॉलेज के लिए आपने क्या इक़दाम किए, उसमें तालीमी मेयार था उसको कैसे बेहतर किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें फ़ौजी फाउंडेशन जो जहाँ भी स्कूल और कॉलेजेस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। सही। और मटोर इस लिहाज से, मटोर कॉलेज की मैं बात करूँगा कि इस लिहाज से बहुत ही लकी कह सकते हैं। सही। कि एक ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, ये 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। एक छोटा प्राइमरी स्कूल की से हमारी मटोर की हैं जनरल साहब, जनरल अहमद जमाल साहब। अच्छा। उनकी कोशिश से, वो उस वक्त MD थे फौजी फाउंडेशन के, तो उनकी वजह से उनकी बहुत खिदमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह मटोर और सराउंडिंग के लिए काफ़ी खिदमात हैं। तो उन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी और बाद में ये स्कूल बना और पिछले कोई 5-1 साल में अभी ये कॉलेज के लेवल पे काम कर रहा है। तो ये वेल इस्टेब्लिश्ड है और हमारी अपनी बिल्डिंग है, एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ पे। मैं ये क्लेम नहीं करता कि ये सिर्फ मेरी कामयाबी है या सिर्फ मेरी ही वजह से आकर इस कॉलेज की कोई स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हुआ है। जो मुझसे पहले भी प्रिंसिपल थे या जो स्टाफ था उन्होंने भी मेहनत की। इस वक्त भी मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने तौर पर अपनी जो जितनी इस्तात है, जितनी कोशिश कर सकता हूँ बीइंग लोकल। सही। ये जो आपने मेरा तारुफ में बताया कि मैं रह सकता था पिंडी में किसी DHA में। अमूमन आपने देखा ना कि कोटा के बड़े, कोटा की इस धरती से तलक रखने वाले हमारे बहुत से अफसर हैं, क्योंकि हम जिस इलाके को हाथ लगाएंगे वहाँ से अफसर निकलेगा। लेकिन उन्होंने अमूमन, मैंने देखा, मैं उनसे गिला नहीं करता, ठीक है हर बंदे की अपनी ज़िंदगी है, लेकिन अमूमन हमारे ऑफिसरान ने बैरिया को चूज़ किया, गुलबर्ग को चूज़ किया, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ को चूज़ किया। लेकिन आप वाहिद मैंने देखा कि आप अपने इलाके वापस मटोर में ही आए। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी शिफ्ट हो चुका हूँ मटोर में और मटोर में ही रहता हूँ। मेरे अपने बच्चे फौजी फाउंडेशन कॉलेज मटोर में पढ़ते हैं, तो क्योंकि मेरे अपने बच्चे पढ़ते हैं तो आप उससे मेरा कितना इंटरेस्ट है उसमें मैं कोशिश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्टाफ खासकर टीचर्स बहुत ही मेहनती हैं। और आला स्टाफ कह लें कि उन्होंने एक बहुत अच्छा माहौल दिया हुआ है और मेरा खुसूसी तौर पर जो रोल है वो है डिसिप्लिन पे। सही। क्योंकि एक डिसिप्लिन और माहौल, प्रिंसिपल का काम होता है एक डिसिप्लिन देना और माहौल देना। सही। जो टीचर्स हैं उन्होंने पढ़ाना होता है, मेरा काम है कि उनको एक माहौल देना। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी माहौल ठीक था, मैंने आकर थोड़ी और एफर्ट की और अब आप कभी आएँ, मैं आपको विज़िट कराऊंगा, मैं आपको दावत देता हूँ, आप आएँ देखें। एक तो हमारी बिल्डिंग को और हमारी फैसिलिटीज़ को और हमारे बच्चों को और जो भी हमारा तालीमी, और ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, हमारे रिज़ल्ट इस चीज़ का इसको बताते हैं कि पिछले साल भी हमने 100% रिज़ल्ट दिया है। हमारे बच्चों ने मोर देन 1000 मार्क्स लिए हैं और इस दफ़ा भी मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह वो इससे भी बेहतर रिज़ल्ट देंगे। अच्छा कन साहब, आपका जो कॉलेज है वहाँ पे क्या सिर्फ मटोर के इलाके के लोग हैं या फिर कोटा से भी कुछ बच्चे जाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। मटोर के ही, वो ये नहीं है कि वो फौजी फाउंडेशन कॉलेज मटोर है तो सिर्फ मटोर के ही नहीं है। सर कोटा शहर से देखें, जैसा आपने बताया 12 से 14 किलोमीटर। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं उसको, सबसे पुराना तो कोटा में आई थिंक इरम स्कूल है और उसके बाद फिर बाकी और भी हैं जो यहाँ पे प्राइवेट उस वक्त शुरू हुए थे। 90s की बात कर रहा हूँ। 90s में ही फौजी फाउंडेशन कॉलेज मटोर
اس وقت اسکول تھا، میں نے جیسے آپ کو بتایا، ہاں جی تو اس میں تمام ایریے کے آپ کوئی نام لے لیں، ایون یہاں پہ آپ دیکھیں نا پنجاڑ سب سے یہاں سے دور گنا جاتا ہے، کوٹا سے بھی آگے پنجاڑ ہے، یا آپ ادھر دپری آگے جنڈی نیسر اور اس سائڈ سے ادھر سے اگر آپ بیور کھلول لیڈی اور بگلا اور ممیام اور ایون کلر سے ہمارے پاس بچے آتے ہیں. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ میرے کالج کی بہت اچھی ایک ریپوٹیشن ہے، اور ہر ایک ہم کوشش کرتے ہیں صحیح کہ ریپریزنٹیشن ہر ایریا سے ہو. اور ابھی میں اسپیسیفک ٹو کوٹا بات کروں گا. میرے پاس اس وقت جو ٹیچرز ہیں مور دین 60% ٹیچرز یہاں سے جاتے ہیں، صحیح کوٹا سے، وہ اپنی انہوں نے کنونس کی ہوئی ہے، جاتے ہیں. اسی طرح جو سینئر کلاسز ہیں لائک 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، ان میں تقریباً 70% بچے اور بچیاں وہ کوٹا سے ہیں، کوٹا اینڈ سراؤنڈنگ سے ہیں. صحیح. تو میرے کالج میں آل اوور آپ کہہ سکتے ہیں کوٹا اینڈ سراؤنڈنگ کے ایک ریپریزنٹیشن ہے، بچے جاتے ہیں، بچیاں جاتی ہیں. اور الحمدللہ میری اسٹرینتھ بھی اگر آپ کمپیئر کریں اس پورے ایریے میں، آئی تھنک باقی پرائیویٹ کالجز میں میرے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے، بٹ میں صرف جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، صحیح جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے. صحیح. میں نے ابھی ریسنٹلی یہ کیا ہے کہ اچھا اس کے لیے میں نے یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی لانچ کیا ہوا ہے وی این فورسز اکیڈمی کے نام سے. دوبارہ ہمارے ناظرین کو ریپیٹ کر دیں، جی. جو دوست کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یوٹیوب پہ ہمارے کرنل صاحب کا یہ چینل ہے، وہاں سے آپ کو بہت ساری رہنمائی ملے گی. کرنل صاحب کو سر دوبارہ ریپیٹ کر دیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وی این فورسز اکیڈمی کے وی این فورسز اکیڈمی کے نام سے میرا یوٹیوب پہ چینل ہے. صحیح. وہاں پہ انفیکٹ وہ 3 پرونگ جو ہے نا وہاں پہ میں پروگرام کرتا ہوں. اس میں سب سے پہلے ہے کہ انفیکٹ بچے میں کردار سازی، اس کی جو کردار سازی ہے وہ بہت ضروری ہے. جب تک ایک بچے کے اندر موٹیویشن نہ ہو، اس کی کردار سازی نہ ہو، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. دوسرا ہے گائیڈنس. تیسرا ہے وہ کسی بھی پروفیشن میں جانا چاہتا ہے تو وہاں پہ اس کی گائیڈنس. یہ تینوں شعبے انفیکٹ میں نے شروع کیا. اسلامک ہم انفارمیشن بھی دیتے ہیں اسلام کے اوپر، یعنی بیسک جو ٹیچنگ ہے ایک بچے کو پتہ ہونی چاہیے، جو ہمیں مذہب سکھاتا ہے اس کے بارے میں. اس کے علاوہ جو موٹیویشن لیکچرز میں ڈفرینٹ یہاں اکیڈمی میں بھی پلس ڈفرینٹ اسکول اینڈ کالجز میں وزٹ کر کے میں بچوں کو موٹیویشن لیکچرز بھی دیتا ہوں. اس کے علاوہ جو ٹریننگ سے ریلیٹڈ ہیں چیزیں وہ بھی میں تھرو لیکچرز تھرو کلپس وہ بنا کر ہم اپلوڈ کرتے ہیں، تاکہ جو بچے انٹرسٹڈ ہیں، وہ جو میری اکیڈمی میں نہیں آنا چاہتے، وہ گھر بیٹھے ہوئے ان سے استفادہ حاصل کریں. اچھا میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میرا ایک پیغام بھی ہے، مے بی میں یہ اینڈ پہ پیغام دینا چاہیے، لیکن یہاں میں صرف اسپیسیفکلی اکیڈمی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری اکیڈمی میں آئیں. یہ وہ اکیڈمی ہے جہاں پہ ہم اسپیسیفکلی جو بچے اور بچیاں آرم فورسز میں یا ملٹری کالجز میں جانا چاہتے ہیں ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی میری اکیڈمی میں آئے، لیکن میری جو بریفنگ ہے، میری جو ان کو یعنی طریقہ کار ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے ایریا کے بچوں کو نہیں پتہ کہ وہ کیسے اپلائی کریں. ابھی دیکھیں فوج میں جانے کے لیے نا یا نیوی ایئر فورس میں جانے کے لیے ISSB کے 2 چانسز ہیں. کوئی بھی بچہ یا بچی 60% مارکس لیتے ہیں نا FSC میں، تو وہ کمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ہماری یہ جو کوٹا کالج ہے یا اور پرائیویٹ کالجز ہیں، اس میں کتنے سارے بچے ہیں جن کے 60% سے اوپر مارکس ہیں لیکن انہوں نے اپلائی نہیں کیا. اور ہمارے ذہن کے اندر آئی ڈونٹ نو، میں اسی مقصد کے لیے آیا ہوں، میں 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے جی کہ جب تک سفارش نہ ہو تو آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے. میں آپ کو ایک ذمہ دار بندہ ہونے کی حیثیت سے اور آرمی میں سروس کرنے میں کسی کو غلط گائیڈ نہیں کرتا کہ فوج میں ایز این کمیشن آفیسر یا آرم فورسز میں ایز این کمیشن آفیسر
جانے کے لیے آپ کو نہ کسی کی سفارش کی، نہ کسی رشوت، مطلب کسی قسم کی آپ کو لنک کی کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر بچے کے اندر وہ کیپیبلٹی یا کوالٹیز ہیں صحیح کہ وہ ایک آفیسر بن سکتا ہے، تو آپ کو صرف گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ اس نے اپلائی کیسے کرنا ہے، صحیح ٹیسٹ کے اندر کیا چیز آتی ہے، کیسے اس نے ٹیسٹ دینا ہے. صحیح وہ فیسلٹی وہ میں فری آف کاسٹ دے سکتا ہوں. اگر کوئی میری اکیڈمی میں نہیں آنا چاہتا، میری اکیڈمی، میرا نمبر حاضر ہے سب کے لیے، صحیح وہ نہ آئیں. لیکن میں صرف یہ جو سننے والے ہیں، اگر آپ اس پروگرام کی وساطت سے لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور گائیڈ کریں، ایک دفعہ ان کو ضرور موقع دیں. اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے، آن لائن رجسٹریشن ہوتی ہے، ڈیٹ آ جاتی ہے، بچہ جا کر ٹیسٹ دے دیتا ہے. اگر اس میں کیپیبلٹی ہے، اگر اس نے تھوڑا بہت کہیں سے سیکھا ہے، تو آرمی میں، نیوی میں، ایئر فورس میں ایز این آفیسر جا سکتا ہے. آپ ان 2 چانسز کو ضائع مت کریں، اس کو اویل ضرور کریں خدا را، اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو سفارش کی، آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہمارے لوگوں میں بہت غلط ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے. اور اگر کسی نے فردر کوئی اس کے بارے میں ڈیٹیل جاننی ہے تو مے بی آپ میرا نمبر بھی شیئر کر سکتے ہیں، مجھے کانٹیکٹ بھی کر سکتے کانٹیکٹ ہیں. نمبر آپ اپنے بتا دیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو، تاکہ ان کو پتہ لگ سکے، وہ آپ سے رابطہ کر سکیں، جو ان کو سہولیات چاہیے، جو آپ کی ہیلپ چاہیے. جی میں یہ ملک حسنین صاحب سے کہوں گا کہ میرا نمبر جو کمنٹس میں لکھ دیں، ایڈ کر دیں میرا نمبر اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو میرا نمبر جو ہے نا وہ ایڈ کر دیں. اور کوئی اس کے بارے میں، یعنی بچے جو 7th یا 8th میں پڑھتے ہیں، جو ملٹری کالجز یا کیڈٹ کالجز میں جانا چاہتے ہیں، یا آرم فورسز میں، نیوی، ایئر فورس اور آرمی میں ایز این کمیشن آفیسر جنرل. اچھا ایک اور بات یہاں پہ میں بتاتا ہوں، سوری میں تھوڑا زیادہ ٹائم لے رہا ہوں. نہیں سر، نہیں، اجازت ہے آپ کو. اچھا ہمارے لوگ ایک اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ضروری نہیں ہے کہ آپ آفیسز جائیں، آفیسرز کے لیے ہم ٹریننگ کرتے ہیں. ہم جو لوور رینک میں لائک آرمی میں سپاہی یا نیوی میں اور ایئر فورس میں جو نیچے والا رینک ہوتا ہے، اس کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں. صحیح. آج کل دیکھیں دن بدن ترقی ہوتی جا رہی ہے. گائیڈنس میں نے کہا نا، بچوں کو، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی جو بچے نیوی اور ایئر فورس میں جاتے ہیں ایز اے لوور رینک میں، سپاہی رینک میں، وہاں پہ کمپیوٹرائزڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں. صحیح. کمپیوٹر پہ انٹیلیجنس بیسڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہمارا بچہ جاتا ہے وہاں پہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. تو وہ آ جاتے ہیں، جی سر وہ ہم ٹیسٹ دے رہے ہیں، ہماری سفارش کر دیں سر. تو وہ ہمیں ابھی اس نے ٹیسٹ دیا ہی نہیں، وہ ٹیسٹ پاس ہی نہیں کر سکتا، تو سفارش بندہ کیا کرے، کیا بتائے کسی کو. تو جو نیچے رینک والے ہیں، نیچے رینک میں بھی جانا چاہتے ہیں، وہ بھی ضرور کانٹیکٹ کریں ہمارے ساتھ. ابھی جیسے نیوی کا ابھی میں نے اپنے پیج کے اوپر بھی لگایا ہے، ابھی نیوی میں ڈفرینٹ خاص کر لڑکوں کے لیے جو جنہوں نے FSC کی ہوئی ہے، مختلف فیلڈز ہیں. صحیح. اس میں کمیشن وہ اپلائی کر سکتے ہیں. وہ آیا ہوا ہے، وہ آئیں. میں کہتا ہوں کہ میری اکیڈمی میں آنے کوئی وہ نہ کوئی وہاں پہ پیسے لیے جاتے ہیں کچھ. آپ کسی وقت بھی مجھے کال کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی میری اکیڈمی وزٹ کر سکتے ہیں. آ کر آپ گائیڈنس لیں، جائیں اور اپلائی کریں. اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ آرم فورسز میں جانے کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی سفارش کی یا کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ میں کیپیبلٹی ہے، ایبلٹی ہے، آپ میں ول ہے، آپ میں لگن ہے، تو آپ جا سکتے ہیں. صحیح. اچھا کرن صاحب، ایک تو یہ آپ نے بہت اچھی آفر دی لوگوں کو کہ بغیر کسی پیسوں کے آپ آئیں، ہم سے رہنمائی حاصل کریں. ایک غریب لوگ ہیں، یہ دیہات ہمارے لگتے ہیں کوٹا کو، یہاں کے غریب لوگ ہیں. اگر اس غریب کا ایک بچہ اگر آپ کی اکیڈمی میں تعلیم حاصل کرنا چاہے، آپ کی رہنمائی لینا چاہے، اس کے لیے آپ کی کیا سہولت ہوگی، کیا آپ کا اعلان ہوگا ہمارے پروگرام کی وساطت سے؟ جی میں دیکھیں اس وقت میرے پاس جتنے بچے ہیں نا، اگر آپ کمپیئر کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم فیس نہیں لیتے، اور جو افورڈ کر سکتے ہیں ان سے ہم ڈیفینیٹلی فیس لیتے ہیں. اگر ایک بچہ نارمل، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بچہ اگر پنڈی جا کر یہی ٹریننگ لیتا ہے تو وہ کم از کم 70,000 to 80,000 روپیز اس کی فیس پلس باقی اس کے اخراجات، اور یہ وہی والی ٹریننگ میں یہاں پہ، کیونکہ میں نے سٹاف رکھا ہوا ہے، ان کی پے ہے، اس کے بعد بلڈنگ ہے، اور باقی فیسلٹیز بھی ہیں.
वही वाली फैसिलिटी यहाँ पे मैं 20 से 25 हज़ार में दे रहा हूँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं। सही। मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ जी कि जो बच्चे यतीम हैं, जो बच्चे गरीब हैं, सही, उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। माशाल्लाह, वो आए, बेहतरीन, डिक्लेयर करें कि जी माशाल्लाह, आप आएँ, उनमें अगर कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ज़बरदस्त। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और गाइडेंस दी जाएगी। सही। कर्नल साहब का कहना था कि जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, यानी कि जिन्हें जो गरीब लोग हैं जिनके इतने पास पैसे नहीं हैं उनके पास, या कोई मसाइल का शिकार हैं, वो मेरी एकेडमी में आएँ। मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा, उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, ये मैं सहूलत दे रहा हूँ अपनी तरफ से। कर्नल साहब, बग़ैर सियासत की, क्योंकि आपका तल्लक किसी सियासी जमात या किसी भी सियासी उसके कह लें कि जमात कह लें या किसी शख्सियत कह लें, उससे आपका तल्लक नहीं है, बग़ैर सियासत से हट के यूनिवर्सिटी का नारा लगाया गया था कोटा की जानिब से, कोटा को यूनिवर्सिटी दो, जबकि वो बन गई मरी में। हमारे MNA साहब का कहना है कि यूनिवर्सिटी उसका हमने जी नाम, अगर हमने किसी और का नाम रखना था तो ये करना था, वो करना था, हमने कोसार का उसको नाम दिया, हम कैंपस बनाएंगे। आपकी नज़र में ये कैसा है? क्या कैंपस बनाने से कोटा को तरक्की मिलेगी? कोटा के जो नौजवान हैं, जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे, उनको तरक्की मिलेगी, फ़ायदा होगा? आपने ना चाहते हुए भी सियासी अगर कहते हैं कि जो आप सर सियासत से हट के, क्योंकि आप एक समाजी शख्सियत हैं, दर्द रखते हैं इलाके का, मैं अपना मेरी जो थिंकिंग है मैं उसके बारे में आपको देखें। कोटा जैसे आपने कहा कि एक तो पसमानदा, दूसरा आप अगर हिस्ट्री उठा कर देखें तो आई थिंक रावलपिंडी की तहसीलों में अगर मेरे ख्याल में सबसे पुरानी तहसील है। सही। और ये सेंट्रली लोकेटेड है, सेंट्रली लोकेटेड इन अ सेंस, देखें कलर हमारे साथ लगता है, इधर से अगर आप कोटली सतियाँ देखें हमारे साथ, यानी ये सेंटर में है। सर ये कोटा के क्या कहते हैं, 2 बच्चे माने जाते थे, जो कोटली सतियाँ इलादा, देखें वो सियासी एक अलग, मैं उस पर बिल्कुल बात नहीं करूँगा। जो उनके पास एक लॉजिक है, जो मैंने अभी MNA साहब को सुना है, उन्होंने कहा कि हमारे पास क्योंकि बिल्डिंग वहाँ पे मौजूद थी, बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी खर्चा आना था, सही है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को उन्होंने यूज़ किया है और वहीं पे उन्होंने कैंपस मतलब यूनिवर्सिटी बना दी है। अगर नई यूनिवर्सिटी बनती है तो मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा हक कोटा का है। सही। नई बिल्डिंग बनानी चाहिए। यहाँ पे मैं जैसे बताया ना कि ये हब है, अगर लिंक करते हैं आप, कश्मीर का भी यहाँ से गुजर है, कोटली सतियाँ वाले लोग भी आराम से आ सकते हैं, कलर वाले भी, और कोटा इट्सेल्फ बहुत बड़ी तहसील है, इसको तो फ़ायदा है ही है। अनफॉर्चुनेटली ये यूनिवर्सिटी न होने की वजह से, मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा जो सफ़रर है वो हमारे तालिब इल्म हैं, और उनमें भी सबसे ज़्यादा जो हमारी बच्चियाँ हैं, गर्ल्स हैं, वो बेचारी बहुत ज़्यादा सफ़र हो। बच्चे तो फिर चले हम अफोर्ड कर सकते हैं, उनको हॉस्टल में डाल दें, बच्चे आ जा सकते हैं, फैसिलिटीज़ है, लेकिन गर्ल्स का क्योंकि डेफिनेटली पेरेंट्स जो है ना अपनी बच्चियों के लिए ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं, केयर भी करते हैं, बच्ची को पिंडी में भेजना, डेली ले आना जाना उनके लिए मसला। फिर हॉस्टल में हमारी वो नहीं है, लोग ट्रेडिशनली अपनी बच्ची को हॉस्टल में नहीं रखते, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा और बहुत ही टैलेंटेड बच्चियाँ इस फैसिलिटी न होने की वजह से घर में बैठी हैं। सही। तो आपकी वसातत से, जैसे आपका भी एक ऑब्जर्वेशन है, कैंपस आई डोंट नो कब बनेगा, कैसे बनता है, उसकी क्या, उसमें भी काफ़ी सारी हिच हैं। अनाउंस करना सियासी तौर पर वो बड़ा आसान है, प्रैक्टिकली उसको लेकर आना वो बहुत मुश्किल है। सही है। चलें मे भी चलें, हम होपफुल हैं जी। कल भी MNA और MPA साहब थे, उन्होंने अनाउंस किया है कि पता नहीं वो तकरीबन 18-15 करोड़ एक जगह, 15 करोड़ दूसरी जगह देंगे, यानी कि उन्होंने पूरी फंडिंग का ऐलान जी जी काफ़ी किया है। तो अल्लाह करे चलें कहीं से शुरू कर दें। अल्टीमेटली हम अपने बच्चों के लिए वरिड हैं कि हमारे बच्चे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी मैं अपने कॉलेज में एट द एंड ऑफ द डे, जैसे अभी FSC के बच्चे हैं, वो जब अपने सेशन ख़त्म करेंगे तो मैंने पिछली दफ़ा उनके लिए स्पेशल एक सेशन अपने टीचर्स को लगाकर उनको बताया है। सही कि जी ये बच्चा ये डिसिप्लिन ले रहा है, लाइक मेडिकल में कौन सी मेडिकल में उसमें कॉलेज में जा सकते हैं, इसी तरह IT में है तो IT में कहाँ पे जा सकते हैं, अगर वो इंजीनियरिंग में तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में वो जा सकते हैं। एक गाइडेंस
ایک جگہ اگر ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح کی فیسلٹی ہو جائے تو ہمارے بچے باہر نہ جائیں, صحیح. وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر آرام سے, ان کے لیے بھی سکون, ان کے والدین کے لیے بھی صحیح. سکون, ان کے لیے سیٹسفیکشن, اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. اچھا کرن صاحب, آپ کی زندگی کے متعلق آخری سوال. آپ کا تعلق کوٹا کے علاقے مٹور سے رہا, جی. آپ یہاں پہ ہی پیدا ہوئے, یہاں سے ہی تعلیم حاصل کی, اور اتنے ہائی لیول پہ ماشاءاللہ آپ گئے. کیا کہنا چاہیں گے ہماری جو نوجوان نسل ہے, جو ہماری آنے والے نوجوان ہیں, جو شوق رکھتے ہیں اوپر جانے کے لیے, جذبہ رکھتے ہیں, ان کو کیا اپنی زندگی کا آپ کا تجربہ, آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ کیا ان کو کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح کیا کیا کریں, وہ اپنی زندگی میں اوپر کیسے جا سکتے ہیں؟ اچھا, یہ بہت ہی اچھا آپ نے کویشچن کیا ہے. اور اگر آپ میرے جیسے میں نے بتایا کہ میرے یوٹیوب چینل پہ میں نے چند ایک جو ابھی تک میں نے کلپس یا آپ کہہ سکتے ہیں موٹیویشن لیکچرز جو میں نے اپلوڈ کیے ہیں, ان کا محور آپ کہہ سکتے ہیں, جو سینٹر ہے, وہ یہی والا کویشچن ہے جو آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا ہے. صحیح. انفیکٹ ہمارے بچے جو ہیں, اس ایریا کے بچے, دے آر انڈر کانفیڈنٹ. ہم آئی ڈونٹ نو, ایک تو انوائرمنٹ ہوتی ہے, ایک ایریا کا بھی ہوتا ہے کانسیپٹ. ایز اے میرا جو رینک ہے اتنا بڑا نہیں ہے اس لحاظ سے, وہ بہت ماشاءاللہ ہمارے ایریے کے بہت اونچے رینک میں بھی گئے ہیں الحمدللہ. ہمارے ایون مٹور میں اتنے زیادہ ہائی رینک پہ ہیں کہ میں ان کے سامنے بہت چھوٹا سا آفیسر ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی بھی چیز اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. اکثر میں بچوں کو بھی اپنے کالج میں بھی میں لیکچر دیتا رہتا ہوں, میں جا کر ہر ایک کو نا, اسپیشلی جو تھوڑے بڑے بچے ہیں نا, ان کے اندر میں یہ موٹیویشن لا رہا ہوں. صحیح. کہ بیٹا اپنے اوپر آپ یقین کریں کہ آپ کر سکتے ہیں, آپ کسی سے کم نہیں ہیں. پہلی بات, اپنے اوپر آپ یقین کریں. صحیح. کہ میں کر سکتا ہوں, میں کسی سے کم نہیں ہوں, چاہے وہ پنڈی کا بندہ ہو, لاہور کا ہو, کراچی کا ہو. جب آپ اپنے اوپر یقین کریں گے تو دین یو کین اچیو دی گول. اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر مت سمجھیں. صحیح. محنت کریں. آپ محنت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ محنت کریں, میں اس کا پھل دوں گا. جب آپ کسی سے نیچے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, میں اپنی, جیسے آپ نے کہا اپنی زندگی کے بارے میں, تو میں مٹور ہائی اسکول سے پڑھا ہوں. صحیح. میرے زمانے میں تو ہم یہ کرسیاں بھی نہیں تھیں, نیچے ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. ہمارے ٹیچرز پرانے تھے. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی خاص کرم ہے کہ آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک وہ سسٹم بنایا کہ ایک موقع دیا کہ آرمی میں چلے گئے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت اونچے اسکول میں یا بہت اچھی انوائرمنٹ میں آپ پنڈی جائیں, لاہور جائیں اور بڑی بڑی اسکول کالجز میں پڑھیں تو آپ کامیاب انسان بن سکتے ہیں. کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیاوی کامیابی میں آپ رینک لے لیں یا کسی ایسی, اچھا انسان بننا ہے سب سے بہتر ہے. اس کے بعد دوسروں کی مدد کرنا آپ کا, لیکن مدد اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کسی جگہ پہ پہنچے. آپ اگر خود ہی کہیں نہیں پہنچے تو آپ دوسروں کی مدد کیا کر سکتے ہیں. میرا یہی پیغام ہے اپنے بچے اور بچوں, ینگ جنریشن کے لیے, اپنے اوپر آپ اعتماد کریں, محنت کریں. دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھیں. کبھی بھی آپ زندگی میں آپ کو ناکامی نہیں ہوگی. اور یہی جو میری زندگی کا ایک راز یہی ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر نہیں سمجھا, اپنے آپ کو بہتر سمجھا. جو آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. اپنے اوپر اعتماد کریں. صحیح. یہ ہمارے ساتھ آج کے مہمان جناب کرنل سعید جنجوعہ صاحب موجود تھے. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں پٹوار پریس کلب کے صدر ملک محمود اختر صاحب کی طرف سے, جناب شیخ خلیل الرحمان صاحب کی طرف سے, ملک عرفان اور پوری ٹیم کی طرف سے کرنل سعید صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. آخر میں پروگرام کے چلیں تو ہمیں دیکھ رہے جی راجہ عبداللہ صاحب دیکھ رہے تھے, سردار حسن صاحب دیکھ رہے تھے, حسام محمود صاحب دیکھ رہے تھے, محمد آصف کلیامی صاحب دیکھ رہے تھے, جہانگیر خان صاحب سمیت دیگر دوست دیکھ رہے تھے. آخر میں یہی درخواست ہے کہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں. آج کے پروگرام میں ہمارے میزبان ملک دانیال اور مہمان جناب کرنل سعید صاحب کے ساتھ مجھے اجازت دیں. کیمرہ مین ملک حسنین صاحب اور ہمارے ظہور بلبل صاحب تھے اور جناب جہانگیر خان صاحب تھے. اور ہماری اس پروگرام, اس نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے JNQ پرنٹرز نے تعاون کیا ہے. یہ آپ کے کوٹا شہر میں
پرنٹنگ کی مشین انہوں نے لگائی ہے. آپ کو یہاں پہ راولپنڈی سے بھی سستے ریٹس ملیں گے. آپ کو اگر پینافلیکس بنوانا ہے یا کوئی بھی پرنٹنگ کے ریلیٹڈ آپ کو کام ہے تو آپ مٹور روڈ ڈاکٹر حلیم والی گلی میں ان کا آفس ہے, آپ وہاں پہ جائیں, آپ کو راولپنڈی والے ریٹس ملیں گے اور آپ کا پینافلیکس 5 منٹ میں آپ کے حوالے کر دیا جائے گا. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک دانیال کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.